السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین و خواتین اسلام، آج کی تلاوت میں 100واں پارہ پڑھا گیا۔ 23واں پارہ ومالیہ اس کا 3 پاؤ پارہ، اور 24واں فمن اظلم اس کا آدھا پارہ، جس میں سورہ صافات کی 108 آیتیں، سورہ سعد کی 80 پر 8 آیتیں، سورہ زمر کی 70 پر 5 آیتیں، سورہ مومن کی 50 آیتیں، مکمل 321 آیتوں کی تلاوت ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تلاوت کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی تعریف بیان کی۔ نوح علیہ السلام کی تعریف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ نَادَانَا نوح، نوح علیہ السلام نے ہم کو پکارا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نوح نے ہم کو دعا کی، تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں مجھے پکارو، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام کی دعا کو بہتر انداز میں جواب دیا۔ اگر یقین کے ساتھ ہم دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک اللہ کے پیغمبر تھے، تبلیغ کی انہوں نے اپنی قوم کے اندر۔ اتنی لمبی مدت انہوں نے تکلیفیں مصیبتیں برداشت کی، صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے کب میرا بندہ مجھ سے دعا کرے گا، میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ 950 سال کے بعد انہوں نے قوم سے بیزار ہو کر کہ قوم والے ایمان نہیں لائیں گے، ان کے لیے بدعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے دعا کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ نوح علیہ السلام کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے ساتھ جو کچھ ایمان لائے ان کو بچا لیا، سارے لوگوں کو پانی کے اندر ڈبو دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ کے سامنے جس اطاعت گزاری کا انہوں نے نمونہ پیش کیا، اللہ تعالیٰ اس سورہ کے اندر بیان فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ کے واپس ہوتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کیوں چھوڑ کے جاتے ہو؟ انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا۔ آگے بڑھتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کیوں چھوڑ کے جاتے ہو؟ انہوں نے کچھ نہیں کہا، اور آگے بڑھتے ہیں۔ تیسری مرتبہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کیا اللہ کا حکم ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو اس خاتون نے یہ بات کہی ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو برباد نہیں کرے گا۔ اس خاتون کا ایمان اللہ پر تھا۔ مکہ جیسی سرزمین، گھاس اور ہریالی کا نام و نشان کچھ بھی نہیں تھا، ایسی جگہ وہ خاتون اپنے اکیلے بچے کو لے کر جو تربیت کی قابل تعریف ہے۔ دودھ پیتا بچہ، پانی کی سوس لگی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے صفا مروہ کا 7 چکر لگائی، اس کے بعد آتی ہے تو پیروں کے نیچے پانی کا چشمہ جسے زمزم کہتے ہیں ابل کے آیا۔ تو معلوم ہوا ماں نے اپنے بچے کی جو تربیت کی باپ کی غیر موجودگی میں۔ وہ وقت آتا ہے جب بچہ چلنے پھرنے کے لائق ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، قرآن کہتا ہے یہی بچہ چلنے پھرنے کے لائق ہوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں اے میرے بچے، میں نے تجھے خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا، تیری کیا رائے ہے؟
قربان جائیے۔ بیٹا کیا کہتا ہے؟ اے میرے ابا، آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا اس پر عمل کیجیے اور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ ماں کی تربیت تھی، جو باپ کے سامنے کھڑے ہو کے جو اطاعت گزاری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے خواب کی تعبیر کو پورا کرنے کے لیے مینا کے میدان لے جاتے ہیں۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، باپ بیٹا دونوں مل کے اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے راضی ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ چھری چلنے کی دیر تھی، آسمان سے آواز آتی ہے، وَنَادَيْنَاهُ وَإِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر کے دکھایا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کام کرنا بہت بڑی آزمائش تھی، ابراہیم علیہ السلام اس میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو دیکھ کر جنت سے بکرا نازل کیا، دمبا نازل کیا، یہ رہتی دنیا تک کے لیے قربانی کی شکل میں ہم اسے ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چند پیغمبروں کے واقعات بیان کیے، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ایلیاس علیہ السلام، لوط علیہ السلام کا ذکر کیا، اور آخر میں یونس علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، جانے کے بعد انہیں احساس ہوا انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ مچھلی کے پیٹ سے ان کی آواز کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی یہ زبان سے نکلے ہوئے کلمات اگر نہ ہوتے قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہوتے ہیں۔ تکالیف کے اندر، مصیبت کے اندر اس دعا کو پڑھنا مسنون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، یونس علیہ السلام کی دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو پوری کر دیتے ہیں۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا عرب والوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا رکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتے ہیں کس بنیاد پر تم یہ بات کہتے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا کیا تم وہاں حاضر تھے؟ جو بات تم نہیں دیکھے وہ بات تم کس طرح کہتے ہو؟ یہ بات بتائی جاتی ہے، وہی بات ہم کہنی چاہیے جس کو ہم دیکھتے ہیں یا ہمارے مشاہدے کے اندر آئے ہیں۔ جس بات کو ہم نہیں دیکھتے لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ بالکل غلط بات ہے۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی ذات پاک ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کے لیے بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے۔ اللہ کیا ہے؟ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ وہ کیا ہے؟ عزت کا مالک ہے۔ ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے۔ اس کے بعد والی سورت سورہ صاد ہے۔ ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھاتے ہوئے کہا قرآن کیا ہے؟ نصیحت والی کتاب ہے۔ نصیحت اسی کو ملے گی جو قرآن پڑھے گا، سمجھے گا اور اس پر عمل کرے گا۔ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 پیغمبروں کے واقعات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ سب سے پہلے داؤد علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذی الائد، یعنی محنت کرنے والے اللہ کے پیغمبر تھے۔ دنیا کی سلطنت، حکومت ان کے ہاتھ میں تھی، محنت کر کے کھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں مٹھاس عطا کی۔ زبور پڑھتے سارے پرندے پہاڑ ان کی آواز میں اپنی آواز ملایا کرتے تھے۔ ان کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ اپنے عبادت خانے میں ہوتے ہیں، 2 آدمی محل سے چھلانگ لگا کے ان کے کمرے میں پہنچ جاتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام پریشان ہو جاتے ہیں، تو 2 آدمی کہتے ہیں ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ہمارا دونوں کا جھگڑا ہے۔ جھگڑا کیا ہے؟ میرے بھائی کے پاس 90 پر 9 بکریاں ہیں، میرے پاس 1 بکری ہے۔ یہ بھائی چاہتا ہے 1 بکری حاصل کر لیں، مجھ سے چھین لیں، وہ 100 کی گنتی پوری کرنا چاہتا ہے۔ میں آپ کے سامنے فیصلہ لے کر آیا ہوں۔ تو اس سے پہلے داؤد علیہ السلام سے کوئی غلطی ہو گئی تھی،
اللہ تعالیٰ ان کی غلطی کو بتانے کے لیے یہ واقعہ ان کے سامنے پیش کیا۔ جیسے ہی یہ واقعہ ان کے سامنے پیش ہوا، انہوں نے اس آدمی سے کہا جس کے پاس 99 بکریاں تھیں، تو ایک بکری حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ سراسر ظلم ہے، اگر وہ دیتا ہے تو لینا چاہیے، زبردستی اس سے لینا مناسب نہیں۔ تو داؤد علیہ السلام نے سمجھ لیا مجھ سے بھی غلطی ہو گئی۔ وہ غلطی کیا تھی؟ قرآن حدیث کے اندر صحیح صراحت نہیں ہے۔ فوراً سجدے میں گر پڑے۔ ہم نے دوسری رکعت کے اندر وہی سجدہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہم نے ان کو ان کی غلطیوں سے معاف کر دیں، ان کے لیے آخرت میں اچھا ٹھکانہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کے متعلق یہ کہتے ہیں، اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا، لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ داؤد علیہ السلام لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرتے تھے۔ سورہ انبیاء کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا، 2 آدمیوں کا واقعہ ان کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ ایک آدمی کی کھیت ہوتی ہے، دوسرے آدمی کی بکریاں ہوتی ہیں۔ بکریاں اس آدمی کے کھیت کو خراب کر دیتی ہیں۔ تو داؤد علیہ السلام نے فیصلہ سنا۔ داؤد علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ بکریاں کھیت والوں کے حوالے کر دی جائیں۔ وہاں سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ابا سے کہا، ابا میرے ذہن میں بھی ایک فیصلہ ہے، سن لیجئے۔ تو باپ نے کہا وہ فیصلہ کیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا میری رائے یہ ہے کہ جس کا کھیت خراب ہو گیا ہے اس کے حوالے بکری کر دی جائے، بکریاں اس کے حوالے کر دی جائیں، اور بکریوں والوں کو کہا جائے کھیت کی دیکھ بھال کرو، کھیت کے اندر محنت کر کے جیسے پہلے کھیت تھا اس طرح کھیت کا ماحول بنا کے اس کے حوالے کر دو، اپنے بکریاں لے لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا باپ کا فیصلہ بھی صحیح تھا، بیٹے کا فیصلہ بھی صحیح تھا، دونوں کو ہم نے علم دیا، حکمت دی، دونوں کو ہم نے سمجھداری دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے متعلق یہ کہتے ہیں یہ بھی اللہ کے کیا تھے؟ نیک بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں حکومت دی، سلطنت دی، معجزات سے نوازا۔ ایک مرتبہ گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے، عصر کی نماز چھوٹ گئی، افسوس ہوا۔ پھر گھوڑوں کو بلاتے ہیں، ان کے چھاتی پر پیروں پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ جہاد کے لیے گھوڑے لائے گئے، ان کو پھر واپس کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی یہ حرکت دیکھ کر اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہوا کو نرم کر دیا۔ ان کو یہ احساس ہوا کہ گھوڑوں کی دیکھنے کی وجہ سے عصر کی نماز چھوٹ گئی، یہ احساس ان کے دل میں پیدا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ گھوڑوں سے بڑھ کر جو بہترین سواری ہوا میں اڑنا، یہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے مسخر کر دیا۔ اور ایک بات ان کے تعلق سے یہ بتائی جاتی ہے، انہوں نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا میری 90 بیویاں ہیں، آج رات ان سے صحبت کروں گا اور پورے 90 بچے پیدا ہوں گے اور سارے کے سارے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ ایک عورت حاملہ ہوئی، جب وہاں بچہ پیدا ہوا، آدھا دھڑ کا بچہ پیدا ہوا، آدھا بچہ پیدا ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر وہ اس وقت انشاءاللہ کہتے ہیں سارے بچے پیدا ہوتے سارے کے سارے جہاد کرنے والے ہوتے، ان سے غلطی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے، یہ عبرت کے طور پر، سبق کے طور پر ان کے واقعے کو بتایا گیا۔ اور ایک بات ان کے تعلق سے یہ بتائی گئی کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے ایسی حکومت دے، ویسی حکومت میرے بعد کسی اور کو نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، ایک جن آ کے ان کو بہت ستایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پوری طرح اسے پکڑ لیا، میں نے ارادہ کر لیا اسے پکڑ کے مسجد کے ستون میں باندھ دوں اور سارے مدینے والے اسے دیکھ لیتے ہیں،
مجھے میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ مجھے ایسی حکومت دے، ویسی حکومت میرے بعد کسی اور کو نہ ملے۔ جنات پر ان کی حکومت تھی، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ لیتے ان کی دعا کے اندر اثر ہوتا، اس وجہ سے آپ نے چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے باپ بیٹے کا ذکر کرنے کے بعد یہ کہتے انہ اواب، انہ اواب، یہ ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع ہونے والے تھے، حکومت والے، نعمتوں سے مالا مال، کبھی بھی ان کے ذہن میں غرور فخر نہیں تھا، اللہ کے سامنے جھکنے والے، رجوع ہونے والے تھے۔ سورہ قصص کے اندر اللہ تعالیٰ نے قارون کا ذکر کیا۔ قارون دنیا کا مالدار تھا مگر ان سے بھی کم دولت والا تھا، اتنا غرور فخر والا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا دنیا تو کماتا ہے کما لے، دنیا کمانا کوئی عیب کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تجھے دولت دیا ہے، تو بھی کھا، دوسروں پہ خرچ کر۔ اس نے کہا میں یہ علم کے ذریعے حاصل کیا، اس کے اندر اللہ کا فضل نہیں۔ جو دنیا دار ہوتا ہے اس کے زبان سے یہی لفظ نکلتا ہے، وہ الحمدللہ نہیں کہتا، اللہ کا فضل نہیں کہتا، بلکہ یہ کہتا ہے میری محنت، میری لگن، اس کی وجہ سے میں نے یہ علم حاصل کیا، یہ دولت حاصل کی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے دولت کو اس کے ساتھ زمین کے اندر دھسا دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں باپ بیٹے کو دنیا کی ساری نعمتیں دیں، پھر بھی میرے سامنے جھکنے والے، میری طرف رجوع ہونے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ 18 سال تک بیمار تھے، بستر پر پڑے ہوئے تھے، ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے انا وجدناہ صابرا، 18 سال تک میں نے ان کو صبر کرنے والا پایا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بیماری دی، صبر کرنے کی بھی توفیق دی، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ انہوں نے کبھی بھی اپنے زبان سے شکایت نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ کہتے نعم العبد، کتنا بہترین بندہ تھا، 18 سال تک برداشت کیا، کبھی بھی مجھ سے شکایت نہیں کی۔ اور اللہ تعالیٰ کہ انہ اواب، یہ بندہ بھی مصیبت میں میری طرف رجوع ہونے والا۔ اس سے پہلے باپ بیٹے کے بارے میں کہا مالدار، دولت مند، حکومت والے، میرے سامنے رجوع ہونے والے۔ یہ بیمار پیغمبر 18 سال تک مجھ سے رجوع کرنے والے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی بیوی ان کے ساتھ اکیلی خدمت گزار تھی، سارے لوگ الگ ہو گئے، رشتہ دار تمام کے تمام۔ بیوی شوہر کی خدمت کیا کرتی تھیں، گاؤں والوں سے پوچھتی تھیں میرے شوہر بیمار ہیں، بیماری کا کوئی علاج ہے؟ مختلف قسم کے لوگ مختلف تجاویز دیتے تھے، شیطان راستے میں مل جاتا ہے، اسے معلوم نہیں یہ شیطان ہے، شیطان ان کو ایک دعا سکھاتا ہے، دعا کے اندر شرک کے کلمات ہوتے ہیں، ان کو معلوم نہیں، اپنے شوہر کے سامنے آ کر بیان کرتی ہیں، بیماری کی حالت میں اس وظیفے کو سنتے ہیں، غصہ آ جاتا ہے، کہتے ہیں میں 100 کوڑے تجھے ماروں گا، انہوں نے قسم کھا رکھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو آزمائش کے اندر پوری طرح کامیاب پایا تو اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں اپنے پیروں کو زمین پر رگڑو، پیر کو رگڑتے ہیں، پانی ابلنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پانی پیو اور اپنے جسم پر ڈال دو، غسل کر لو، تمہاری ساری بیماری چلی جائے گی۔ ویسا ہی ہوا، صحت مند ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے بیماری کے زمانے میں اپنی بیوی کو کوڑے مارنے کا جو تم نے قسم کھائی تھی اسے ہی پورا کرنا ہے۔ کوڑوں کی بجائے اللہ تعالیٰ نے کہا باریک لکڑیاں یعنی تن کے جیسے جھاڑو ہے، اسے 100 کاڑیاں جمع کر لو اور آہستہ مار دو، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایوب علیہ السلام پانی رہا رہے تھے، آسمان سے اللہ تعالیٰ نے سونے کے ترنگے، چڈے کہتے ہیں، گر رہے تھے۔ تو ایوب علیہ السلام فوراً اسے چننا شروع کر دیے، اپنے دامن میں بھرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا اے ایوب، کیا میں نے تم کو دنیا کی دولت دے رکھی ہے، پھر یہ کیوں تم اٹھا رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ تیرا فضل گر رہا ہے، میں اس سے بے نیاز نہیں ہوں، اسے جمع کر رہا ہوں دوسروں کو دینے کے لیے۔
جو شکر گزار بندہ ہوتا ہے اس کا عمل یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے فضل سے خود فائدہ اٹھائے، دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آدم علیہ السلام اور ابلیس، جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اس کا جملہ بتایا گیا۔ اس نے یہ حجت پیدا کی میں آدم سے بہتر ہوں۔ اس نے دلیل یہ پیش کی آپ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا۔ آگ کیا ہے؟ اوپر اٹھنے والی۔ مٹی کیا ہے؟ نیچے رہنے والی۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں آدم کے لیے سجدہ کروں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں سے نکل جا۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے، شیطان وہاں سے نکلتے ہوئے کہتا ہے فَبِعِزَّتِكَ، اے اللہ میں تیری قسم کھا کے جاتا ہوں۔ تو شیطان کو بھی معلوم ہے قسم صرف اللہ کی کھانا ہے۔ اس نے یہ کہا اے اللہ میں تیری قسم کھا کے جاتا ہوں، دنیا میں جا کر میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے نیک بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد والی سورہ زمر، ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان سے جا کر پوچھا جائے، وہ کہتے ہیں ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، یہ لوگ کیا ہے اللہ کے پاس ہمیں نزدیک کرنے والے ہیں، ان کا وسیلہ لینے سے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں یہ سراسر کیا ہے؟ ناشکری ہے، یہ ناانصاف کی بات ہے۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ کہی یہ جھوٹے ہیں، یہ کافر ہیں۔ کافر اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ انہیں پیدا کیا اس کا اقرار کرتے ہیں، اس کا اقرار کرنے کے بعد غیروں کی عبادت کرتے ہیں، اور ناشکرے اس بات پر کہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دے رکھا ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ غیروں کی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا کے اندر یہ جو کچھ تم کرنا ہے کر لو، قیامت کے دن میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک قدرت کی نشانی بیان کرتے ہیں۔ ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ بنتا ہے، مادر رحم، بچہ پیدا ہونے کی جو خاص جگہ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ایک اندھیرا ہے۔ اس کے اوپر باریک چمڑے کے نات ایک جھلی ہوتی ہے، اسے مشیمہ کہتے ہیں، اس کی ایک تاریکی۔ اس کے بعد پیٹ کی تاریکی۔ یہ تین تاریکی کے اندر بچے کی شکل تیار ہوتی ہے۔ پہلے پانی کا خطرہ ہوتا ہے، اس کے بعد جمع ہوا خون، اس کے بعد گوشت کا ٹکڑا، اس کے بعد ڈھانچہ بنایا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر پانی کا خطرہ، جمع ہوا خون، گوشت کا ٹکڑا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ ماں ایک جگہ بیٹھ کے نہیں رہتی، چلتی ہے، پھرتی ہے، آرام کرتی ہے۔ ساتوں آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ بچے کی شکل بناتے ہیں، وہ بھی تین تاریکی کے اندر۔ ہم کیا ہے تاریکی کے اندر کوئی چیز لکھ بھی سکتے نہیں، دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں، مگر اللہ کی ذات کیا ہے؟ جو عورت چلتی پھرتی ہے اس کے پیٹ کے اندر بچے کا ڈھانچہ تیار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بغیر کسی رکاوٹ کے اس کی تصویر بناتے ہیں، اس کا چہرہ بناتے ہیں، اس کے ہاتھ بناتے ہیں، اس کے پیر بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی تمہارا رب ہے، اتنی بڑی کاریگری کرتا ہے ساتوں آسمان کے اوپر۔ ایک عورت نہیں، دنیا میں کتنی عورتیں ہوتی ہیں، کتنی عورتیں حاملہ ہوتی ہیں، ہر ایک کی اللہ تعالیٰ صورت شکل بناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی تمہارا رب ہے، اسے چھوڑ کے دوسروں کو تم کیوں عبادت کرتے ہو؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ تہجد کا جو وقت ہوتا ہے، تہجد گزار جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جو آدمی رات میں اٹھ کے کھڑے ہو کر رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، یہ اللہ کے نزدیک قابل تعریف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے مجھ سے مانگے، میں اس کی مراد کو پوری کرنے والا ہوں۔ کوئی بیمار ہے میرے سامنے اپنی بیماری کو رکھیں، میں شفا دینے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی قرض دار ہیں
مجھ سے مانگیں، قرض دور کرنے کے اسباب پیدا کرتا ہوں۔ مختلف سوالات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اٹھتے ہیں، اللہ کے سوالات کو سنتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے ضروریات رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، جو تہجد گزار ہوتا ہے، رات میں اٹھ کے اگر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اس کے اندر جو جذبہ ہوتا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پارے کے آخر کے اندر یہ کہتے ہیں انک میت و انہم میتون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مرنے والے ہیں، یہ مکے والے بھی مرنے والے ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے نہیں آیا، آپ بھی مرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موت دی، آپ کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، قبر میں رکھا گیا۔ جس طرح آپ انسان کے ساتھ جو قبر کے اندر کیا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے، اسی طرح آپ کو رکھا گیا۔ یہ اور بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ کی 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ اس کا درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے زبان پر ختم ہونے سے پہلے پیش کیا جاتا ہے نام کے ساتھ۔ وہ برزخ کی زندگی ہے۔ اس سے یہ دلیل نہیں لینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اونچا مقام دیا، وہ مرتبہ ہے، اسے بنیاد بنا کر یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہر بات کو سننے والے ہیں، دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ کہیں بھی اگر ہم آپ کو پکارے جواب دینے والے بالکل غلط ہیں، قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا متقی کون؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لے کر آیا اور اسے سچا جانتا ہے وہی متقی ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا دین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اسے سچا جانا اور اس کی تصدیق کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، وہی کیا ہے؟ متقی، اللہ سے ڈرنے والا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ایک عارضی موت دیتا ہے، روزانہ رات میں سوتے ہیں، روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ لوٹا دیتے ہیں۔ ایک ہمیشہ کی موت ہوتی ہے، روح نکلنے کے بعد دوبارہ نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 2 موت کیا ہے؟ میرے کنٹرول میں ہے۔ رات میں نیند لگتی ہے یا دن میں نیند لگتی ہے، روح جسم سے نکل جاتی ہے مگر سانس چلتی ہے۔ مگر جو ہمیشہ کی موت ہوتی ہے اس کے اندر سانس نہیں چلتی، ایک بار نکل جاتی ہے، دوبارہ اسے قیامت کے دن اس کی روح اس کے اندر لوٹائی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے کنٹرول میں ہے انسانوں کی روح، ان کے جسم سے نکالنا، اس کے اندر ڈالنا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، میری رحمت سے مایوس مت ہو، میں کیا ہے؟ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے انداز میں اپنے بندوں کو خطاب کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندوں، کافر مشرک جو بھی ہے اگر اللہ کے دربار میں آتا ہے، توبہ و استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر بتایا، ایک آدمی اپنی سواری کے ساتھ نکل کے سفر میں جاتا ہے، راستے میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے اونٹ کو باندھ کر آرام کرتا ہے، پھر آرام سے اٹھتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی غائب ہے، تلاش کرتا ہے، تھک جاتا ہے، پھر آرام کرتا، پھر سو کے اٹھتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے سامنے موجود ہے، خوشی کی انتہا نہیں ہوتی، فوراً اپنی زبان سے یہ کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا آقا ہوں۔ خوشی کے عالم میں اس کے زبان سے الفاظ بدل جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آدمی اللہ کے دربار میں آتا ہے، گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔
جو آدمی سواری گم ہونے کے بعد دوبارہ پانے کے بعد جو اس کے اندر خوشی آتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ میرا بندہ بھٹک گیا، سیدھے راستے سے چلا گیا، پھر میرے دربار میں آیا، اسے نوازتا ہے اللہ تعالیٰ خوشی کی بنیاد پر۔ اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں قیامت کے دن 3 قسم کے نافرمان اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہی بتا دیتے ہیں۔ ایک قسم کے لوگ یہ کہیں گے، اے اللہ دنیا کے اندر تیرے بارے میں میں نے غفلت برتی، توحید کو نہیں سمجھا۔ جو لوگ توحید کا پیغام دیتے تھے میں ان کا مذاق اڑایا کرتا تھا، یہ اقرار کریں گے اللہ کے دربار میں۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہی بتا دیتے ہیں، اے اللہ میں تیرے عقیدے کے بارے میں، تیری توحید کے بارے میں غفلت برتا، لوگ بتائے تو میں نے ان کا مذاق اڑایا۔ اور دوسرے قسم کے لوگ یہ کہیں گے، اے اللہ تو دنیا میں مجھے ہدایت نہیں دی، اگر ہدایت دیتا میں نیک ہوتا، تیرے سامنے جنت پہ جانے کا مستحق ہوتا۔ آج بھی دنیا کے اندر کہتے ہیں اگر لوگوں کو کہا جائے نماز کو آ جاؤ، اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دینا، توفیق دیے تو ہم آتے۔ اسی طرح کا الزام قیامت کے دن اللہ کے دربار میں لگائیں گے، اللہ تو دنیا کے اندر ہم کو توفیق نہیں دی، ہدایت نہیں دی، اگر تو ہدایت دیتا تو ہم نیک ہوتے۔ تیسری قسم کے لوگ یہ کہیں گے، اے اللہ دنیا میں ہماری زندگی تیری نافرمانی میں گزری، اب ہم تیرے عذاب کو دیکھ لیے، جہنم کو دیکھ لیے، ایک مرتبہ دنیا میں بھیج، نیک عمل کر کے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تینوں سے کہیں گے تمہارا عذر بیکار، تمہارے لیے کیا ہے، جہنم میں جانا ہی باقی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے کہتے ہیں اگر آپ بھی شریک کرتے آپ کے عمل کو بھی برباد کر دیا جاتا۔ شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں سے کہا اگر تم شرک کرو گے تمہارے عمل کو میں برباد کر دوں گا۔ اللہ کے پاس نجات پانے کے لیے توحید ضروری ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے اندر کسی اور کو شریک نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ سختی کے ساتھ اپنے پیغمبر سے کہتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ بھی شریک کریں گے آپ کے عمل کو برباد کر دوں گا اور آپ کیا ہے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گے۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جہنم میں جانے والے جنت میں جانے والوں کا ذکر کیا۔ پہلے جہنم میں جانے والوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، جماعت کی شکل میں وہ جائیں گے، جہنم کے دروازے کھلے ہوں گے، وہاں کے فرشتے ان سے پوچھیں گے کیا دنیا میں تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے؟ کیا تم کو جہنم کے بارے میں نہیں ڈرایا؟ وہ کہیں گے ہمارے پاس آئے، ہم نے نہیں سنا۔ تو اللہ کے فرشتے کہیں گے چلے جاؤ جہنم۔ نیک لوگوں کا ذکر کیا گیا، نیک لوگوں کو جماعت کی شکل میں لے کے جائیں گے، وہاں اللہ کے فرشتے ان کو سلام کریں گے اور کہیں گے تمہارا جانا جنت میں مبارک ہے۔ تو علماء نے کہا جنت میں جہنم میں جانے کی شکل جماعت کی ہوگی۔ علماء کہتے ہیں اپنے گھر والوں کو دوستوں کو بھی جماعت کی شکل میں تیار کر لو، نیک ہیں وہ بھی تمہارے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ وہاں جا کر افسوس نہیں کرنا یہ جماعت کے اندر میرے گھر والے نہیں ہیں، میرے دوست نہیں ہے، میرے محلے والے نہیں ہیں، میرے رشتہ دار نہیں ہیں، کیونکہ معلوم نہیں وہ جماعت کے اندر وہ لائن کے اندر کون کون ہوں گے، معلوم نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو کہا کہ جماعت کی شکل میں جانا یہ قوت ہوتی ہے، ایک شان ہوتی ہے۔ اگر اس جماعت کے اندر ہمارے سارے گھر والے، ہمارے محلے والے، ہمارے رشتہ دار ہوگے کتنی خوشی کی بات ہوگی۔ اس لیے علماء نے کہا ابھی سے دوستی نیکی کی کر لو تاکہ جنت میں داخل ہوتے وقت جماعت کی شکل میں تمہارے چہرے پر خوشی ہو۔ اس کے بعد والی سورت سورہ مومن ہے۔ ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی چند صفتوں کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غافر الذنب، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والے، قابل التوب، توبہ قبول کرنے والے، ذی الطول، صاحب حیثیت عظمت والے ہیں اللہ تعالیٰ۔ لا الہ الا ہوا الیہ المصیر، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی دعاؤں کو بیان کیا۔ اللہ کے فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ جو نیک بندے ہیں اے اللہ تو ان کو معاف فرما دے۔ اتنا ہی نہیں، یہ بھی دعا کرتے ہیں اے اللہ یہ مومن بندے میں ان کے ماں باپ، ان کے بیوی بچے جو بھی نیک ہے جنت میں ایک ساتھ جمع کر دے۔ کتنی بڑی دعا کرتے ہیں فرشتے، ہمارے لیے دعا کرتے ہیں اے اللہ مومن جو بھی ہیں اگر ان کے ماں باپ رشتہ دار نیک ہے جنت میں ایک ساتھ داخل کر دے۔ اے اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما۔ علماء نے کہا جو آدمی دعا کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیا۔ کتنے لوگ ہیں دعا نہیں کرتے، کتنے لوگ ہیں غلطی پر غلطی کرتے جاتے ہیں، توبہ استغفار نہیں کرتے۔ جو آدمی توبہ کرتا ہے، دعا کرتا ہے، وہ فرشتوں کی دعا اس کے ساتھ ہے۔ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ مومنوں کی دعا کو قبول فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کو ان کے رشتہ داروں کے ساتھ جنت میں داخل کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کی حرکتوں کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں انسان آنکھ سے کتنے اشارے کرتا ہے، ہر اشارے کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اشارہ کرنے والا دل میں اس کی کیا نیت ہے اسے بھی جانتے ہیں۔ ہم مجلس میں بیٹھ کر ایک دوسروں کو آنکھ سے اشارہ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اس کا مذاق ہوتا ہے یا اس کی عزت ہوتی ہے، اللہ اسے بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یعلم خائنۃ العین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت کو بھی اللہ جانتا ہے، دلوں کے اندر جو چھپی ہوئی بات ہے اسے بھی جانتا ہے۔ اور تلاوت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ایک آدمی کا ذکر کیا جو فرعون کا درباری تھا، موسیٰ علیہ السلام پر اس کا ایمان تھا، فرعون کے دربار میں اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ جب فرعون نے اعلان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا، یہ آدمی بھرے مجمع میں اٹھ کے کہتا ہے تم ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے اللہ رب ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی تائید میں کہتا ہے اگر موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں ان کی سچائی تمہارے سامنے آئے گی، اگر وہ جھوٹے ہیں ان جھوٹ کا وبال ان پر آئے گا، تم کیوں اسے قتل کرتے ہو؟ پھر وہ آدمی یہ کہتا ہے آج تمہارے لیے حکومت ہے، سلطنت ہے، اگر اللہ کا عذاب آ جائے کون تم کو بچائے گا؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اس پر ایمان لاؤ، وہ دعا کرنے سے عذاب چلا جائے گا۔ پھر وہ آدمی یہ کہتا ہے یہ دنیا کیا ہے، چند روزہ زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، جو آدمی ایمان لائے گا نیک عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو ایمان نہیں لائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ آخر میں اپنی قوم سے کہتا ہے میں تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، تم مجھے کیا ہے جہنم کی طرف بلاتے ہو۔ بھرے محفل میں اس نے یہ تقریر کی، سارے لوگوں کو یقین ہو گیا اسے ختم کر دیا جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ فرعون کے حرکتوں سے، اس کی سازشوں سے اللہ تعالیٰ اسے بچا لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرعون اور اس کے سارے لشکر کو صبح و شام جہنم کا عذاب آج بھی اور قیامت تک پہنچایا جاتا رہے گا، کیونکہ اللہ کا نافرمان تھا، دنیا میں اللہ کا درجہ اپنے آپ کو دے رکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر قیامت تک جہنم کا عذاب صبح اور شام اس کے جسم کو پہنچایا جاتا ہے۔ ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے مگر یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے جہنم والوں کا تذکرہ کیا، جو لوگ جہنم میں جاتے ہیں، گمراہ کرنے والے، گمراہ ہونے والے۔ جو لوگ گمراہ ہوئے، گمراہ کرنے والوں کو کہیں گے اللہ کے فرشتوں سے ان کو ڈبل عذاب دو، انہوں نے ہم کو گمراہ کیا، اس کی وجہ سے ہم جہنم میں آئیں گے۔ اللہ کے فرشتے کہیں گے ہر ایک کو ڈبل عذاب ملے گا، یہاں ہر ایک کو رہنا ہے، تمہارے پاس اللہ کے رسول آئے، تمہوں نے انکار کیا اور اپنے گمراہ کرنے والوں کی بات سنی، تمہیں جہنم سے نکلنا ناممکن ہے۔ غرض آج کی تلاوت میں یہ چند اہم باتیں ہمارے سامنے آئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن پڑھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔